نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی دن کے بعد علم رمل کے موضوع کے اوپر ویڈیو لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کافی سارے ویڈیوز میری موجود ہیں، میرے خیال میں آج 34ویں ویڈیو لے کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ مصروفیات تھی، کچھ اپنے علاقے سے باہر گیا ہوا تھا، کچھ سفر لاحق تھے زندگی میں۔ جیسے ہی واپس آیا ہوں آپ کی خدمت میں ایک ذائچے کا حل پیش کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اس ذائچے میں سوال یہ ہے کہ میرا یہ جو مریض ہے اس کے بارے میں میں سوال کر رہا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، جلدی ہوگا یا دیر سے ہوگا۔ تو ذائچہ آپ دوستوں کے سامنے ہو جاتا ہے ابھی۔ ایک تو یہ سوال ہے نا کہ میرے مریض کو مرض کیا ہے، یا پھر میں یہ سوال کروں کہ میرے مریض کو مرض جناتی ہے یا جادوئی ہے یا بدنی مرض ہے یا کیا، وہ اس کے لیے ذائچے کا جو حل ہے وہ اور طریقے سے ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ دوستوں کو سب کچھ بتاتا جاتا ہوں میں۔ وہ یہ دیکھیں ایک ذائچہ میں پورا بنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آہستہ آہستہ میں ہر چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک مکمل ذائچہ آپ دوستوں کے سامنے ہے۔ اگر تو سوال میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے جوابات دے چکا ہوں کہ مریض میرے کو مرض جسمانی ہے، بدنی ہے یا جناتی ہے یا جادوئی، سب چیزیں بتا چکا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ میرے مریض کو شفا ہوگی یا نہیں، واللہ عالم الغیب۔ اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ علم جو ہے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اب علم رمل کے قاعدے اور قانون کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اس کے پہلے اور چھٹے خانے کو آپس میں ضرب دینی ہوگی۔ تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ پہلی شکل کون سی ہے؟ ضرب۔ یہ شکل اب دوستوں کے سامنے آ گئی۔ ابھی ایک چیپٹر ہی الگ آ گیا کہ ذائچوں کو خود حرکت دینے کا یہ عمل ہے۔ دیکھیے گا ابھی اس کے ہم حل نکالیں گے۔ یہ آ گئی پہلی اور چھٹی شکل کو آپس میں ضرب دیں۔ دوسرا معاملہ اس میں اب کیا آئے گا؟ اب اس کی یہ چوتھی شکل کو اور آٹھویں شکل کو ضرب دیں گے ہم۔ چوتھی اور آٹھویں شکل کو ہم ضرب دیں گے۔ یہ اگر آپ دوسروں کو اسکیچ صاف ہے، یہ دیکھیے کیا کیا، پہلی اور چھٹی کو ضرب دیں۔ یہ ہے پہلی ضرب۔ اب یہ میں رکا اس لیے ہوں تھوڑی دیر کہ یہاں سے معاملہ تھوڑا اگر آپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو اگر اس کی سمجھ آ جائے تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر یہ معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ابھی یہ پہلی ضرب ہم نے اس کے پہلے اور چھٹے خانے کو آپس میں دی ہے۔ اب ہم دوسری ضرب کی طرف آ جائیں گے تو دوسری ضرب اس کے چوتھے اور آٹھویں خانے کو دیں گے۔ یہ سب میرے خیال میں یہ ذائچہ مجھ سے تھوڑا غلط بن گیا۔ یہ ذائچہ یہ ہے، یہ ذائچہ یہاں پہ میرے غلطی ہو گئی ہے۔ دیکھیے گا یہ ذائچہ یہ ہے، 10ویں شکل ہے۔ اب اس کے ہم چوتھے اور آٹھویں گھر کو آپس میں ضرب دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی توجہ طرف بات ہے۔ ضرب
دوسری ضرب 4 ضرب خانہ نمبر 8۔ سلو بات کرنے کا اور آرام سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ اس کا حل آ گیا میرے بھائیوں کے سامنے۔ پہلی ضرب کا حاصل ہمارے پاس یہ ہے اور دوسری ضرب کا حاصل یہ ہے، ان کو آپس میں ضرب دے دو، جو شکل آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا، اب تھوڑی توجہ طلب بات ہے۔ اگر دونوں حاصل ضرب کو جب ہم آپس میں ضرب دیتے ہیں تو یہ ساتھ خارج شکل آ جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا، رب کا کرم ہو جائے گا۔ اگر نحس خارج ہے تو وہ دیر سے صحیح ہوگا، اگر صاد داخل ہے تو پھر وہ مریض کافی عرصہ بیمار رہے گا، اگر نحس داخل ہے تو وہ مریض کی موت ہو جائے گی، اور اگر ثابت ہے تو مریض اس بیماری کے اندر ہی مرے گا چاہے اس کی جتنی بھی زندگی ہو۔ اب دیکھیے گا یہ ہمارا یہ شکل ہے، یہ شکل ایک ثابت شکل ہے اور اس کا تعلق موت سے ہے۔ واللہ عالم الغیب، اس کے اندر حکم اس زائچے کے اوپر، جو زائچہ فی الوقت یہ جو زائچہ ہمارے سامنے ہے، پہلے اور چھٹے خانے کو ضرب دیے۔ یہ پہلے دوبارہ سمجھا دوں، پہلی ضرب پہلے اور چھٹے خانے کو آپس میں دی ہے، ان کا حاصل ضرب ہمارے پاس جو ہے یہ پہلا حاصل ہے۔ دوسری ضرب چوتھے اور 8ویں خانے کو دی ہے، ان کا جو حاصل ضرب آیا وہ ہمارے پاس دوسرا حاصل ضرب ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دو معاملے ہیں، یہاں سے جواب آئے گا ان دونوں کو، پہلے اور چھٹے کی، یہ پہلی حاصل ضرب اور دوسری حاصل ضرب آپس میں حاصل ضرب ان کو ضرب دیں گے۔ اب جو تیسری حاصل ضرب ہے وہ ہمارا فائنل فیصلہ ہوگا، اس کے اوپر حکم لگے گا زائچے کا۔ واللہ عالم الغیب، غیب کی گنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ یہ علم یہ عمل بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ یہ کوئی دعویٰ خدائی نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا